فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداغ، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے 33ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 376 376۔ عنوان ہے خداوندہ گواہ رہنا۔ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اسے یعنی عثمان بن حنیف کو مار ڈالو۔ اور زبیر کیا کہتا ہے؟ 1000 سوار ہوتے تو میں انہیں لے کر علی کی طرف چل کھڑا ہوتا، قوی امید تھی کہ میں انہیں یہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں قتل کر ڈالتا۔ اور مولا علی کیا کہتے ہیں؟ میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ تم ہمارے ان بھائیوں کے حرکات اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اگر یہ لوگ واپس چلے گئے تو یہی ہم چاہتے ہیں، اور اگر اپنی ضد پر جمے رہے تو ہم ان کا علاج نرمی اور ملائمت سے کریں گے۔ زبیر کہتا ہے، کیا تم اے ابو تفیتان یعنی عمار مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عمار، نہیں اے ابو عبداللہ۔ علی نے باغی جماعت پر حملہ کیا، معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا ایک کوندا ہے۔ بی بی عائشہ کا لشکر انتہائی سرد اور برفیلی رات میں بصرہ کے اندر گھس آیا۔ ان دونوں نے بصرہ کے بہت سے باشندوں کو مسجد کے اندر قتل کر ڈالا۔ پھر عثمان بن حنیف عامل بصرہ کے گھر میں گھسے، ان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی اور ذلت و تحقیر کی، مارا پیٹا اور جی کھول کر ان کی درگت بنائی۔ طلحہ اور زبیر کو عثمان بن حنیف کے ساتھ لشکر والوں کی یہ بدسلوکی بہت ناگوار گزری، کیونکہ یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ اہم حضرت امیر المومنین حصہ سالہ میں بہت تفصیل سے لکھ چکے ہیں، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ بصرہ میں عثمان بن حنیف کے ساتھ جتنی بدسلوکیاں ہوئیں وہ سب طلحہ و زبیر کے حکم پر۔ ان لوگوں نے بی بی عائشہ سے جا کر اپنے رنج کا اظہار کیا۔ بی بی عائشہ نے اس کے جواب میں فرمان صادر کیا کہ ابن حنیف کو قتل کر ڈالو۔ حکم کی تعمیل ہونے ہی والی تھی کہ ایک عورت نے فریاد کرتے ہوئے کہا، ام المومنین، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، ابن حنیف پر ترس کھائیے، ان کے صحابی ہونے کا خیال کیجیے۔ بی بی عائشہ نے کچھ دیر تأمل کر کے فرمایا، اچھا انہیں قتل نہ کرو، قیدی بنا لو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری وغیرہ میں۔ بی بی عائشہ کے لشکر کے کسی افسر نے حکم دیا، انہیں خوب مارو اور ان کی داڑھی کے بال نوچ ڈالو۔ لشکر والوں نے خوب جی کھول کر زد و کوب کیا، سر، داڑھی، بھووں کے بال اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں، پھر قید کر دیا۔ طلحہ و زبیر نے دونوں لشکروں کے درمیان گھوم کر پھر سے تقریریں کرنا شروع کی، جن میں لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ علی سے عثمان کے خون کا بدلہ لیں۔ زبیر تقریر کر رہے تھے کہ بنی عبد قیس کا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے زبیر کو مخاطب کر کے کہا، آپ ذرا چپ رہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اصحاب جمل میں جو مہاجرین تھے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے حضرات مہاجرین، آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام قبول کی، اس فضیلت میں آپ اوروں سے زیادہ ہیں۔ حضرت کی وفات کے بعد آپ نے ایک شخص کو منتخب کر کے خلیفہ بنا لیا، ہم لوگوں میں سے کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ ان کی وفات کے بعد دوسرے شخص کو خلیفہ بغیر ہم لوگوں کے مشورے کے بنایا، ہم سب اس امر پہ راضی ہو گئے۔ دوسرے خلیفہ کے بعد 6 آدمیوں کے مشورے پر امر خلافت رہا، آپ لوگوں نے پھر بغیر ہمارے مشورے کے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، پھر آپ ہی لوگ ان سے بددل ہوئے اور بغیر ہماری صلاح کے ان کو قتل کر ڈالا۔ اب جناب امیر سے بیعت کی،
اس بارے میں بھی ہم سے کچھ نہ پوچھا۔ ہم لوگوں نے ان دونوں کی امارات سے انکار نہ کیا اور آپ کی تجویزوں کو ہر طرح سے جائز رکھا۔ اب کیا بات ہوئی کہ علی سے آپ لڑائی پر آمادہ ہو گئے؟ کیا انہوں نے مال غنیمت خود لے لیا اور آپ کو اس میں سے کچھ نہ دیا، یا کوئی ناحق کاروائی ان سے ظاہر ہوئی؟ کیا کوئی ان سے گناہ سرزد ہوا ہو، یا وہ کسی فعل ناجائز کے مرتکب ہوئے جس سے استحقاق خلافت باطل ہو گیا؟ اس کے علاوہ سوال یہ بھی ہے کہ آپ ہم کو اپنے ساتھ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے اپنی تقریر اس جملے پر ختم کی: جب ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر آخر آپ لوگوں نے یہ کیا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے؟ اس تقریر کا کوئی جواب بن نہ پڑا۔ سب کے لبوں پر مہریں لگ گئیں۔ مکر، زور زبردستی کی زبان منطقی استدلال کے علاوہ ہوتی ہے۔ طلحہ و زبیر کے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے اور جا کر اس کا کام تمام کر ڈالیں، مگر اس کے قبیلے والے اس کی حمایت میں کمر بستہ ہو گئے۔ خونریز جنگ ہوئی اور اصحاب جمل نے اس شخص کو اس کے قبیلے کے 70 آدمیوں کے ساتھ مار ڈالا۔ اصحاب جمل نے اہم مقامات اپنے ہاتھ میں لے لیے، بصرہ کی آمدنی، خراج اور بیت المال پر قبضہ کر لیا۔ زبیر اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے بیت المال کی ساری دولت کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر ڈالا۔ ان حرکتوں پہ سب سے زیادہ پریشانی حکیم بن جبلہ کو تھی، جو علی کے اطاعت گزار اور محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے بہت سے اعوان و انصار کو اکٹھا کیا اور انہیں ساتھ لے کر اصحاب جمل سے بھڑ گئے۔ طلحہ و زبیر کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں نے خوشی کی خاطر علی کی بیعت کی اور اطاعت و فرمانبرداری کا اقرار کیا۔ اب یہ ان کے مخالف بن کر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور انتقام خون عثمان کے طالب ہیں۔ ان دونوں نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی، حالانکہ ہم ایک ہی شہر کے باشندے ہیں اور ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ خداوندہ، ان دونوں کی نیت عثمان کا قصاص لینے کی نہیں۔ حکیم بھی قتل ہوئے، ان کے فرزند اور ان کے بھائی بھی مارے گئے۔ ان کے مارے جانے کے بعد طلحہ و زبیر نے بصرہ کی بے شمار باشندوں کو ہولناک طریقے سے تحقیق کیا۔ اصحاب جمل کا اب بصرہ پر مکمل قبضہ تھا۔ یہ لوگ مطلق العنان فرمانروا بنے ہوئے تھے۔ اہل بصرہ نے خوشی کی خاطر یا بعد ناخواستہ طلحہ و زبیر کی بیعت کر لی۔ بصرے پہ قابض ہو جانے کے بعد جمل والوں پر ایک نشے کسی کیفیت طاری تھی۔ طلحہ و زبیر کی بیعت ہو جانے کے بعد زبیر نے کہا: 1000 سوار ہوتے تو میں انہیں لے کر علی کی طرف چل کھڑا ہوتا۔ کبھی امید تھی کہ میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں قتل کر ڈالتا۔ بی بی عائشہ نے حفصہ بنت عمر بن خطاب کو، جو مدینے میں تھیں، اپنی کامیابی کی خوشخبری لکھ بھیجی: اما بعد میں تمہیں مطلع کرتی ہوں کہ علی مقام ذی قار پر آ کر ٹھہر گئے ہیں، بہت خائف اور مرعوبیت کے عالم میں مقیم ہیں، کیونکہ انہیں ہمارے ساز و سامان اور اپنے بے پناہ جمعیت کی خبر مل چکی ہے۔ اس وقت بمنزلہ اشرق کے ہیں کہ اگر آگے بڑھے تو ان کے پیر کٹ جائیں اور اگر پیچھے ہٹے تو پتھر ہو جائیں۔ طلحہ اور زبیر علی کی مخالفت میں انتہائی مخالفت پر اتر آئے اور ان کے متعلق نئے پروپیگنڈے شروع کیے۔ پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق باتیں مشہور کی جائیں، باطل کو حق کر کے دکھایا جائے، شر کو خیر ظاہر کیا جائے اور رائی کو پہاڑ کر کے دکھایا جائے۔ پروپیگنڈے بازی کی احتیاج انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو باطل پرست ہوتے ہیں اور اپنی باطل پرستی سے فائدہ اٹھانے کے متمنی ہوتے ہیں، جن کی کارگزاری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور جنہیں پروپیگنڈے کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد عوام الناس ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال باہر کرتے ہیں، اس لیے کہ انسانی طبیعت دھوکہ فریب کو قبول نہیں کرتی۔ زندگی مکر و فریب سے استوار نہیں ہو سکتی اور زمانہ حق بات ہی کو قبول کرتا ہے، حق ہر خیر سے بزرگ و برتر ہے۔ وہ پروپیگنڈا جس کے ذریعے طلحہ و زبیر نے بصرہ والوں کو علی کے خلاف بھڑکایا تھا، جیسا کہ ابن ابی الحدید نے مدائنی سے اور واقدی وغیرہ نے بیان کیا ہے، یہ کہ طلحہ و زبیر نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا: بصرے والوں، اگر علی فتح یاب ہو گئے تو تمہیں وہ چن چن کر قتل کر ڈالیں گے۔ تم اپنی عزت اور حمیت کی حفاظت کرو۔ علی ہر حرمت کو برباد کر دیں گے اور عزت کو خاک میں ملائیں گے اور ہر ذریت کو قتل کر ڈالیں گے، عورتوں کو قیدی بنا لیں گے۔ ان سے اس طرح لڑو جس طرح انسان اپنی عزت بچانے کے لیے لڑتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی رسوائی کے مقابلے میں جان دے دینے کو ترجیح دیتا ہے۔
اس کھلی ہوئی بغاوت اور اس منظم حملے کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام نے فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ منتظر رہے کہ دیکھیں عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور ان کے لشکر والے اس کے بعد کون سا قدم اٹھاتے ہیں۔ شاید اب بھی یہ بغاوت کرنے والے کشت و خون سے پرہیز کریں، کیونکہ جس بہانے سے کشت و خون پر کمر بستہ ہوئے ہیں وہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ شاید ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس جنگ و جدال میں جس طرح کی وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، خلافت کی مٹی پلید ہو جائے گی۔ عوام الناس جنہوں نے علی کی عدالت، ان کے زہد، ان کی پرہیزگاری اور ثابت قدمی سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے ربضہ سے خطوط اور قاصد کوفے والوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں اصحاب جمل کے مقابلے پر آنے کی دعوت دی۔ کوفے کے گورنر ابو موسیٰ اشعری نے آپ کی مدد سے گریز کیا، بلکہ دوسروں کو بھی آپ کی مدد کے لیے جانے سے روکا۔ امیر المومنین نے اسی وقت انہیں برطرف کر دیا۔ اصحاب جمل کے بصرے پر قابض ہو جانے کے بعد بنی عبد القیس بصرہ سے نکل کر ذی وقار اور بصرہ کے درمیان ایک مقام پر آ کر مقیم ہو گئے۔ انہیں انتظار تھا کہ علی ابن ابی طالب آ جائیں تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ کوفے سے 9000 جنگ آزما سپاہی امیر المومنین کے علم کے سائے میں آپ کی مدد کے لیے چل کھڑے ہوئے اور مقام ذی قار پر آ کر آپ سے مل گئے۔ امیر المومنین نے ان کے ساتھ ایک طولانی تقریر کی جس میں فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ تم اہل بصرہ کے مقابلے پر میرا ساتھ دو۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اصلاح کی کوشش کروں۔ اگر اہل بصرہ باز آ گئے تو میرا مقصد پورا ہو گیا، لیکن اگر انہوں نے کجی اختیار کی اور اپنی ضد پر قائم رہے تو بھی ہم ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے اور لڑائی سے اس وقت تک گریز کریں گے جب تک وہ ظلم اور لڑائی کی ابتدا نہ کریں۔ ہم اصلاح کا کوئی دقیقہ فروکش نہ کریں گے اور ہر حال میں فساد کے مقابلے میں اصلاح کو ترجیح دیں گے۔ اس موقع پر ہر شخص یہ جائزہ لینے پر مجبور ہے کہ دونوں فریق میں کتنا عظیم فرق تھا۔ ایک طرف اصحاب جمل تھے جنہوں نے علی پر ایسا الزام لگایا تھا جو انہیں خود اپنے اوپر لگانا چاہیے تھا۔ علی اس الزام سے قطعاً پاک و صاف تھے۔ ان لوگوں نے ناحق کا اتہام اور الزام لگا کر علی کی بیعت توڑ ڈالی اور ان کے حلقہ اطاعت سے خارج ہو گئے، خود بھی ان سے جنگ کرنے پر کمر بستہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی ان کے خلاف صف بستہ کیا، حالانکہ وہ تمام لوگ علی کے حلقہ اطاعت میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے علی کے ایک شہر پر چڑھائی کر دی، وہاں کے عامل کی انتہائی اہانت اور تحقیر کی، ان کی داڑھی کے بال نوچے اور انہیں مارا پیٹا، قید میں ڈال دیا۔ پھر بصرہ سے نکل کر باہر گئے، ان کے اعوان و انصار اور دوستداروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے اور بری طرح انہیں تہہ تیغ کیا۔ بصرہ کے بیت المال کو آپس میں بانٹ لیا، حالانکہ وہ تمام مسلمانوں کا بلا فرق اور امتیاز مال تھا۔ پھر اور جو کچھ کیا سو کیا ہی، یہ بھی چاہا کہ 1000 سوار لے کر علی پر چڑھ دوڑیں اور انہیں ناگہانی طور پر قتل کر ڈالیں۔ دوسری طرف امیر المومنین تھے امام برحق، جن کی تمام لوگوں نے بیعت کر لی تھی، حالانکہ علی نے بیعت قبول کرنے سے قطعی انکار کر دیا تھا، مگر لوگوں ہی نے ان پر ہجوم کر کے انہیں بیعت قبول کرنے پر مجبور کیا اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے، آپ ہماری بیعت قبول کر لیجئے، پھر نہ ہم میں افتراق ہوگا نہ اختلاف۔ چنانچہ علی نے مجبور ہو کر لوگوں کی بیعت قبول کی۔ انہی مجبور کرنے والوں نے دوسروں کو علی کی بیعت کرنے کی دعوت دی۔ جس نے خوشی خاطر علی کی بیعت کر لی، علی نے قبول کر لیا، جس نے انکار کیا، علی نے اسے چھوڑ دیا۔ بیعت کرنے میں کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہ سب کچھ ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اب علی نے دیکھا کہ کچھ افراد لوگوں کو علی کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، آپ کے اعوان و انصار میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عذرائے ظلم آپ کی جماعت میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، آپ کے عاملوں و خزانچیوں سے متصادم ہیں اور آپ کے پیروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ فریب سے قتل کر ڈالتے ہیں، کچھ لوگوں کو قید کر کے مار ڈالتے ہیں، پھر آپ کی گھات میں رہتے ہیں تاکہ آپ کو خلافت سے الگ کر دیں اور عذرائے ظلم و جور آپ کو قتل کر ڈالیں۔ آپ کو یہ سب خبریں ملتی ہیں، مگر آپ اپنے ظالموں کے خلاف دل میں انتقام کا کوئی جذبہ نہیں رکھتے، نہ کسی سے کینہ اور عداوت رکھتے ہیں اور نہ سختی اور بے رحمی سے کام لیتے ہیں، بلکہ آپ اپنے اعوان و انصار کو اکٹھا کر کے
ایسے تقریر فرماتے ہیں جس کے ایک ایک لفظ سے ایسی انسانیت پھوٹ پڑتی ہے جس سے انبیاء کی انسانیت بھی فوقیت نہیں لے جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں، اے کوفے والو، ہم نے تمہیں اس لیے دعوت دی کہ تم بصرہ کے ہمارے بھائیوں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دو۔ علی نے اتنے ہی رحم و کرم اور محیر العقول فراخ دلی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایک انسان کا جس قدر عفو و درگزر سے کام لینا ممکن ہے، اصحاب جمل کے ساتھ آپ نے اتنا ہی عفو و درگزر سے کام لیا۔ آپ نے طلحہ و زبیر کے پاس بصرہ میں سفیر بھیجے اور انہیں سرکشی اور زیادتی سے باز رہنے اور نیکی و بہتری میں تعاون اور ہاتھ بٹانے کی دعوت دی۔ پھر آپ نے دوسرے بہت سے سفیر طلحہ و زبیر اور بیوی عائشہ کے پاس روانہ کیے اور محبت اور الفت، اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی۔ آپ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں ہم کہ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ علی اپنے مخالفین کے متعلق کیا نظریہ رکھتے تھے اور منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے رعایا اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے لحاظ سے خود اپنی ذمہ داریاں کیا سمجھتے تھے اور لوگ کیوں آپ کی طرف مائل تھے۔ جب آپ امیر المومنین بصرہ کے قریب پہنچے تو بصرہ کے کچھ لوگوں نے ایک شخص کلیب جری کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ آپ کے اور اصحاب جمل کے معاملات کی تحقیق کرے اور یہ اشتباہی کیفیت دور ہو جو ان لوگوں کو تعذبس میں ڈالے ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے تمام حالات بے کم اور کاست بیان کیے، کس طرح ان لوگوں نے خوشی کی خاطر بیعت کی اور پھر بیعت کر کے امارات اور حکومت کے لالچ میں شکست بیعت کر کے اب لڑنے پر آمادہ ہیں۔ کلیب کو یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب حق پر ہیں اور اس نے امیر المومنین سے اس کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو پھر تم بھی میری بیعت کر لو۔ کلیب نے کہا، میں کچھ لوگوں کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، جب تک ان کے پاس واپس نہ جاؤں کوئی کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہی لوگ تم کو سبزہ اور پانی کی تلاش میں روانہ کرتے اور تم واپس جا کر بتاتے کہ فلاں سمت اور فلاں جگہ سبزہ اور گھاس موجود ہے، مگر وہ لوگ تمہارے بتائے ہوئے نشان اور پتے پر نہ جائیں بلکہ مخالفت کا راستہ اختیار کریں جہاں نہ سبزہ ہو نہ چشمہ، اب اس موقع پر تم کیا کرو گے؟ ان لوگوں کی پیروی میں تم وہی راستہ اختیار کرو گے یا تم ادھر کا رخ کرو گے جدھر تم سبزہ اور چشمہ دیکھ کر آئے تھے؟ اس نے کہا، میں تو اسی طرف جاؤں گا جدھر چشمہ اور سبزہ ہوگا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو پھر ہاتھ بڑھاؤ اور میری بیعت کر لو۔ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، آپ کی حجت تمام کر دینے اور قائل کر دینے کے بعد آپ کی مخالفت کرنے کی کوئی گنجائش میرے لیے باقی نہیں رہتی۔ آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ جب اصحاب جمل آپ کے مقابل صف بستہ ہوئے تو آپ اپنے لشکر والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، لوگوں، اپنے آپ کو قابو میں رکھو، ان لوگوں پر نہ ہاتھ اٹھاؤ اور نہ زبان سے کچھ کہو، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تم پر جو زیادتی ہو اس پر صبر کرنا اور خبردار اپنی طرف سے پہل نہ کرنا، کیونکہ کل بروز قیامت جھگڑا اسی سے ہوگا جس نے آج جھگڑا کیا۔ اسی اسلوب سے علی علیہ السلام صلح اور مصالحت کی کوششیں کرتے رہے اور یہی خواہش لے کر آپ 20,000 سپاہیوں کی جمعیت لے کر بصرہ روانہ ہوئے تاکہ وہاں اصحاب جبل کے آمنے سامنے ہو کر انہیں ظلم و سرکشی سے باز رکھنے اور محبت و یکجہتی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی نرم مزاجی عافیت پسندی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ اس وقت بھی جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو چکے تھے اور جھڑپ ہونے ہی والی تھی اور صلح اور مصلحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی، آپ نے انتہائی کوشش کی کہ جدال اور قتال سے الگ ہی رہیں۔ چنانچہ آپ طلحہ و زبیر کو دیکھ کر آگے بڑھے، نہ ہاتھ میں تلوار تھی نہ جسم پر ذرہ، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں، صلح و سلامتی کے خواہاں ہیں اور ہمارے دل میں نیکی ہی نیکی ہے، بدی کا شائبہ تک نہیں۔ آپ نے پکار کر فرمایا، اے زبیر، ذرا ہمارے پاس آنا۔ زبیر ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے امیر المومنین کی طرف بڑھے۔ بیوی عائشہ نے جب زبیر کو علی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چیخ کر بولی، ہائے لڑائی! انہیں پورا یقین تھا کہ زبیر علی کے مقابل جاتے ہی یقیناً مارے جائیں گے۔ علی کا دشمن ان سے مقابلہ کر کے موت ہی سے ہمکنار ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی زبردست شجاعت اور بہادری کا حامل کیوں نہ ہو۔ بی بی عائشہ اور ان کے ارد گرد کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بجائے لڑنے بھڑنے کے علی اور زبیر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو رہے ہیں تو ان کی بدحواسی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ علی دیر تک انہیں لپٹائے رہے، اس لیے کہ بڑے دل میں محبت کی جڑیں کبھی کٹتی نہیں۔
علی نے بہت ہی محبت اور برادرانہ لب و لہجے میں زبیر سے باتیں شروع کی اور پوچھا، وائے ہو تم پر، کس سبب سے تم نے ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے؟ زبیر نے کہا، عثمان کے خون نے، ہم انہی کا انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ علی نے کہا، ہم دونوں میں سے جس کے ہاتھ عثمان کے خون سے رنگی ہوئے ہیں خدا اسے قتل کرے۔ طلحہ اور زبیر نے عثمان کی ہلاکت میں جو کردار کیا تھا اسے خود جتنا طلحہ و زبیر جانتے تھے اتنا ہی علی جانتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی، اور عبداللہ ابن عباس بھی، جنہوں نے حضرت علی کو ان کے خلیفہ ہونے پر رائے دی تھی کہ آپ طلحہ کے فرزند کو بصرے کا گورنر مقرر کیجیے اور زبیر کے فرزند کو کوفے کا، اور معاویہ کو شام کی حکومت پر اس وقت تک باقی رکھیے جب تک یہ ہیجانی کیفیت دور نہ ہو جائے اور لوگوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو، اور قاتلین عثمان اور ان کے طالبان انتقام کا غیظ و غضب برطرف نہ ہو جائے۔ یہ سب باتیں علی کے پیش نظر تھیں۔ علی کے کانوں میں ابھی تک طلحہ و زبیر کا یہ فقرہ گونج رہا تھا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے کار خلافت میں برابر کے شریک رہیں گے۔ تو یہ ساری کارروائیاں حصول خلافت کے لیے حیلہ اور وسیلہ تھیں۔ انتقام خون عثمان کسی کے پیش نظر نہ تھا۔ قبل اس کے کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف بستہ ہوں، امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ صفیں قائم کر لیں۔ جب صفیں قائم ہو گئیں تو آپ نے تقریر فرماتے ہوئے کہا، دیکھو، کوئی تیر نہ پھینکنا، کوئی نیزہ نہ چلانا اور نہ تلوار کا وار کرنا، تاکہ حجت تمہاری قائم رہے۔ چند ہی لمحے گزرے کہ اصحاب جمل نے تیر بانی کر کے امیر المومنین کے ایک ساتھی کو قتل کر ڈالا۔ علی نے بآواز بلند کہا، خداوندہ تو گواہ رہنا۔ پھر دوسرا آدمی آپ کے لشکر کا مارا گیا۔ آپ نے فرمایا، خداوندہ تو گواہ رہنا۔ پھر عبداللہ بن بدیل مارے گئے اور ان کی میت ان کے بھائی اٹھائے ہوئے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، خداوندہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو اذن جہاد دے دیا اور گھمسان کا رن پڑنے لگا۔ علی ابن ابی طالب باغیوں پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ آپ کی تلوار معلوم ہوتی تھی جیسے آتشی کوڑا ہو۔ آپ نے قریش کے لشکر کو ان کی صفوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ نہ میمنہ باقی رہا، نہ میسرہ، نہ قلب لشکر، صفیں ٹوٹ گئیں۔ پیادہ فوج جس کے سردار زبیر تھے شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ زبیر اب علی کے سپاہیوں کے نرغے میں تھے، مگر کسی نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ نکل جانے کا راستہ دے دیا۔ عمار بن یاسر نے بہت سخت حملہ کیا۔ جب زبیر عمار کی تلوار کے بالکل زد میں آ گئے تو بولے، ابو الیقظان یعنی عمار کی کنیت تھی، کیا تم مجھے قتل کر ڈالو گے؟ عمار ان کے پاس سے کہتے ہوئے ہٹ گئے، نہیں اے ابو عبداللہ، زبیر کی کنیت، تمہیں قتل کرنا ہمیں منظور نہیں۔ عمار کا یہ سلوک زبیر کے ساتھ بالکل اس سلوک جیسا تھا جو عمار کے استاد علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین میں عمرو آس کے ساتھ کیا تھا، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس لیے وہ مثالی انسانیت کی درسگاہ جس کے علی ابن ابی طالب راس اور رئیس تھے، اس درسگاہ میں لوگوں کے نفوس اچھی طرح خمیر کیے جاتے اور اخلاق کو ان کے پوری طرح پختہ کیا جاتا، زندگی کی عزت و توقیر کی جاتی اور میدان جنگ تک میں اس کا احترام کیا جاتا، جہاں قاتل و مقتول دونوں کی زندگی ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ عمار کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ اپنے دشمن زبیر کی زندگی کی پکار نہ سنے، جبکہ زبیر ان کی تلوار کی زد میں تھا، جیسا کہ خود علی ابن ابی طالب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی تھی کہ وہ عمرو آس جیسے دشمن کی زندگی کی آواز پر کان نہ دیں۔ لوگوں نے یہ حیرت ناک منظر دیکھا کہ عمار نے دفتن اپنی تلوار زبیر سے ہٹا لی اور بڑی خندہ پیشانی سے کہا، نہیں اے ابو عبداللہ، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر رخصت ہو گئے اور وادی صبا سین بے الف عین صبا چلے گئے۔ ان کا پہلے ہی سے ارادہ تھا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، جیسا کہ بعض روایت کا بیان ہے۔ جنگ سے کنارہ کشی کا ارادہ اسی وقت ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا جب علی ان سے ملنے آئے تھے، معانقہ کیا تھا اور پرانی محبتوں کی یاد دلائی تھی۔ زبیر کے نفس میں انصاف کا احساس جاگ اٹھا تھا، لیکن بی بی عائشہ اور زبیر کے فرزند عبداللہ نے ان کی اس کنارہ کشی کے ارادے پر خوب طعن و تشنیع کیا۔ اسی وجہ سے وہ میدان جنگ میں موجود رہنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ عمار اور زبیر میں یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اپنے لشکر کو خیر آباد کہہ کر وادی صبا روانہ ہو گئے۔
بی بی عائشہ اپنی تقریروں سے فوجیوں کی شجاعت اور غیرت کو ابھارتی، ان کے سینوں میں آتش انتقام کو ہوا دیتی۔ اس وقت ان کے لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ بی بی عائشہ نے اپنے ہوا خواہ جانثاروں، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ان کی شجاعت اور بہادری کی تعریفیں ان کے دلوں میں لڑائی کی رغبت پیدا کرتیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑائی کی آگ تیز سے تیز ہوتی گئی، گھمسان کا رن پڑنے لگا، ہتھیار پھینک پھینک کر جانباز ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ بی بی عائشہ کا علم ان کے اونٹ پر استادہ تھا اور ان کی حفاظت میں جان دینے والوں چاروں طرف سے اسے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھے۔ ایک جب قتل ہو جاتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی مگر فتح یابی کے آثار کسی فریق کو نظر نہیں آتے تھے۔ بی بی عائشہ کے سپاہی بھی اسی شجاعت اور مردانگی سے لڑ رہے تھے جس شجاعت اور مردانگی سے علی کے سپاہی لڑ رہے تھے۔ ایسی شدید جنگ ہو رہی تھی کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہزاروں نیزے اس طرح ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے کہ ان نیزوں پر سے ہو کر بڑے سے بڑا لشکر گزر سکتا تھا۔ دونوں طرف کے جوانوں کی بہادری اور شجاعت کو بڑھانے میں اشعار کا کافی دخل تھا۔ شعر جوانوں کے لیے محمیز کا کام کرتے تھے۔ ان اشعار سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ دونوں فریق اس جنگ کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ بہت سی روایتیں اس کے متعلق مورخین نے نقل کی ہیں۔ من جملہ ان روایات کے یہ بھی ہے کہ جب بی بی عائشہ کا کوئی جوان یہ رس پڑھتا کہ اے مادر گرامی، اے زوجہ پیغمبر، اے ہدایت یافتہ رسول کی بیوی، ہم فرزندان غبا ہیں، ہم بھاگتے نہیں جب تک ہم کٹے ہوئے سروں کو زمین پر لڑھکتے نہیں دیکھ لیتے، تو اس کے جواب میں علی کے لشکر کا کوئی جوان یہ رس پڑھتا، اے مادر گرامی، اے بے رحم اور نام مہربان ماں، جن سے بڑھ کر ہم نے کوئی بے رحم نہیں دیکھا۔ ماں تو اپنے فرزند کو غذا دیتی ہے اور اس پر انتہائی مہربان ہوتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتی کہ کیسے کیسے بہادر مرد زخموں سے سچک رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں۔ بی بی عائشہ کے اونٹ کی مہار جو شخص ہاتھ میں لیے ہوتا، اسے قتل ہوتے دیکھ کر قبیلہ ازد کا ایک جوان لپک کر آگے بڑھتا کہ مرنے والے کی جگہ اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لے۔ راستے میں علی کا ایک سپاہی زخموں سے چور پڑا تھا۔ ازدی نوجوان نے علی کے سپاہی پر پیر رکھ کر اس کے جسم کو رونتے ہوئے کہا، تم نے علی کی بات سنی، ان کا حکم بجا لائے، قبل اس کے کہ تم تلوار کا مزہ چکھتے تم نے ازواج پیغمبر کی نصرت و یاری نہ کی۔ پھر اس ازدی نوجوان نے بی بی عائشہ کو مخاطب کر کے کہا، اے مادر گرامی، اے عائشہ، آپ خوف نہ کریں، قبیلہ ازد والے شریف الطبع اور پاکیزہ خصلت ہیں۔ اس ازدی کے مقابلے میں حضرت علی کے لشکر سے ایک نوجوان نکلا اور اس نے جواب میں یہ رس پڑھا، ازد والوں کے لیے میں نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی، اس تلوار سے میں ان کے جوان و پیر کو ماروں گا جس کے بھی ہاتھ بلند و دراز ہوں گے۔ من جملہ ان تمام اشعار کے جو اس موقع پر پڑھے گئے اور دیگر اشعار بھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان اور ان کے عہد کے متعلق لوگوں کے کیا نظریات تھے۔ حضرت علی کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص یہ رس پڑھتا ہوا حملہ ہوا جس میں عثمان کی حکومت پر طعن اور تشنہ تھا۔ ان کی حکومت پہلے زمانے کے طاغوتوں کی حکومت تھی۔ انہوں نے مال غنیمت ہتھیایا اور کار خلافت میں ظلم و تودیع سے کام لیا۔ خداوند عالم نے ان کے بدلے بہترین خلیفہ عنایت کیا۔ اس رس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طلحہ اور زبیر نے بصرہ والوں میں علی کے خلاف جو زبردست پروپیگنڈا کیا تھا کہ اگر علی بصرہ میں داخل ہو گئے تو سب کی عزت لوٹ لیں گے، پھر ان دونوں نے بصرہ والوں سے خواہش کی تھی کہ اپنے اہل و عیال کی ذلت اور رسوائی دیکھنے سے بہتر ہے کہ مر جانا گوارا کرو۔ یہ پروپیگنڈا ان کا بصرے والوں پر ذرا بھی اثر انداز نہ ہو سکا۔ اسی جنگ جمل میں بی بی عائشہ کی طرف سے ایک نوجوان نے یہ رس پڑھا، اگر ہم آج بچ نکلے اور یا ان کے فرزند حسن و حسین بچ گئے تو زبردست گھاٹا ہے، اس صورت میں انتہائی طویل حزن و اندوہ کے ساتھ مروں گا۔ پھر اس نے تلوار سے حملہ کیا اور مارا گیا۔ ایک دوسرا بہادر یہ رس پڑھتا ہوا نکلا کہ میں ان لوگوں کو مارتا ہوں مگر ابو الحسن کو نہیں دیکھتا، بے شک یہ بھی ایک رنج و اندوہ ہے من جملہ دیگر اعلام کے۔ اس جنگ میں سب سے بہتر اور خوبصورت رس مالک اشتر کا تھا جو جنگ جمل میں حضرت علی کے ایک دستہ فوج کے افسر تھے اور جنہیں بعد میں آپ نے مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب لڑائی اپنے دانت پوری طرح کھول دیتی ہے اور گھمسان کے دن تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لڑائی غم اور غصے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتی ہے،
ہم ایسی لڑائی میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے۔ ہمارے دشمن ہمارے سامنے ہیچ ہیں اور لوگ اس لڑائی کے دن سے ڈرتے ہیں۔ میں تو ہرگز نہیں ڈرتا، نہ مجھے نیزے کا ڈر ہوتا ہے، نہ تلوار کے واروں کا خوف۔ اتنے لوگ اس جنگ میں مقتول ہوئے کہ لاشوں سے بصرے کی زمین بھر گئی۔ حضرت علی اس صورتحال سے بے حد متردد تھے۔ آپ نے ایک تجویز سوچی اور اسی تجویز کے ذریعے ممکن تھا کہ دونوں طرف کے بچے کچے افراد زندہ رہ جائیں۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عائشہ کے اونٹ کے پیر کاٹ ڈالو۔ اس حکم کے صادر ہوتے ہی بہادروں نے بڑھ کر اونٹ کے پیر پر تلوار ماری۔ اونٹ بلبلا کر گرنے لگا۔ جو لوگ اونٹ کے گرد و پیش تھے، اس کے گرتے ہی بہا کے سارے لشکر نے راہ فرار اختیار کر لی۔ طلحہ و زبیر بھی مارے گئے۔ زبیر کی ہلاکت کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عمرو بن جرموس نامی ایک شخص نے وادی صبا تک ان کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت علی کو جب ان کے قتل کیے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ بے حد محزون ہوئے اور آپ نے زبیر کے قاتل پر لعنت فرمائی۔ رہ گئے طلحہ تو انہیں مروان بن حکم نے قتل کیا، جو علی سے جنگ کرنے میں طلحہ کے دوش بدوش رہے تھا۔ اس نے تیر چلا کر انہیں قتل کیا اور کہا، آج کے بعد پھر مجھے عثمان کا بدلہ لینے کا موقع نہ ملے گا۔ مروان کے نفسیاتی کیفیات اور اس کے حالات و واقعات سے واقف افراد آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ مروان نے کوئی نئی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ بنی امیہ کا عام طریقہ اس نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ خلافت کی تمنا جو بھی دل میں رکھتا ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا ضروری ہے، تاکہ روئے زمین پر بنی امیہ کے لیے خالی ہو جائے۔ رہ گیا خود یہ مروان، تو یہ قید کر کے امیر المومنین کے پاس لایا گیا۔ اسے امید تھی کہ علی معاف کر دیں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت علی نے اسے معاف کر دیا۔ جنگ کا نتیجہ بڑا ہولناک نکلا۔ 17,000 آدمی بی بی عائشہ کے لشکر کے مارے گئے اور 1,070 آدمی حضرت علی کے سپاہ کے قتل ہوئے۔ ان غریبوں کا کوئی قصور نہ تھا، سوائے اس کے کہ علی کے دشمنوں کی حرص و طمع نے انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ حضرت علی کے بعض اصحاب نے چاہا کہ بی بی عائشہ کو قتل کر ڈالیں کہ وہی اس تمام ہنگامے اور فساد کی بنیاد تھی۔ حضرت علی فوراً اس کی روک تھام کے لیے طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اپنے لشکر والوں میں بنادی کر دی، کسی زخمی کا کام تمام نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، نہ کسی راہ فرار اختیار کرنے والے پر حملہ کیا جائے۔ جو بھی ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے رہے اسے بھی امان ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی لڑائیاں ہوئیں، خواہ کسی زمانے میں یا کسی شہر میں، ان کی پوری تاریخ دیکھی جائے، آپ کو علی جیسا کوئی شریف النفس انسان نہ ملے گا۔ دریا دل اور فیاض طبیعت نالی کے طرز عمل سے بڑھ کر شریفانہ طرز عمل آپ کو نظر آئے گا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ نے ان مقتولین کی لاشوں پر نظر کی جن سے زمین بھری ہوئی تھی۔ اس اندھناک منظر کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ کتنی آپ نے کوششیں کی کہ اس کشت و خون کی نوبت نہ آئے، مگر آپ کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، خداوندہ ہمیں بھی بخش دے، اور ان لوگوں کو بھی، یہ ہمارے بھائی تھے مگر ان لوگوں نے ہم پر ظلم و زیادتی کی تھی۔ پھر آپ نے فریقین کے مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی۔ عائشہ کو اپنے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر مدینہ روانہ کیا۔ یہاں پر عنوان خداوندہ گواہ رہنا اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔